بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ آپ کے روحانی منازل میں اضافہ کرے۔ ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا۔ اللہ ہمیں اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم الثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 15واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان اتنی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان جب جاتا ہے عریج تو عید کی خوشی دے کر جاتا ہے، اور رمضان جب اپنے درمیان میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، 15 رمضان ہوتا ہے تو پھر بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے جس کو آج ہم
آج 15 رمضان المبارک کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. جس موضوع کے اوپر ہم لوگ گفتگو کرنے لگے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا, اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں. وہ ہستی جس کو سیدنا شباب اہل الجنہ کہا جائے, وہ ہستی جو قرار مصطفیٰ ہیں, وہ ہستی جو نور نظر فاطمہ ہیں, وہ ہستی جو جگر گوشہ ہے علی المرتضیٰ, اور وہ ہستی جن کا ذکر اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان سے سیکھیں, آج کے ذکر سے ہم لوگ سیکھیں. کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے, شہد لگایا جاتا ہے, لیکن وہ ہستی جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین حضرت مصطفیٰ خود اپنا لواب دہن ان کو گھٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہ ہستی جو شبیہ مصطفیٰ ہیں, وہ ہستی جو شجاعت میں اپنے باپ کا حضرت علی المرتضیٰ ہیں, وہ ہستی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئے حق سے تو شریعت خرید لی, جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی. پیدا ہوئے حق سے تو شریعت خرید لی, جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی. جان دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی, نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی. آئیے ذکر کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کی عبادات, ریاضت, سخاوت, جس چیز کا آج ہم سے ذکر ہو سکے ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ان پر میں قربان, میری جان قربان, میرے والدین قربان, اور ہم سب پوری امت مسلمہ قربان. اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں کہ علم کے زور پر باطل کو دبایا حسن نے. تمام حضرات جو میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کی میں توجہ چاہوں گا کہ علم کے زور پر باطل کو دبایا حسن نے, صبر کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا حسن نے. سخت تکلیفوں سے مانوس حرم کا تھا اس کا, سخت تکلیفوں سے مانوس حرم تھا اس کا, حق کا پرچار زمانے میں خاصا کرم تھا اس کا. جس نے باطل کے در و بام ہلا ڈالے, حسن بھائی موبائلہ کا واقعہ, جس نے باطل کے در و بام ہلا ڈالے, خاک ذلت میں ارادے بھی ملا ڈالے. خود پر آئے جو مصائب وہ بھلا ڈالے تھے, خود پر آئے جو مصائب وہ بھلا ڈالے تھے. علم کے جام بھی لوگوں کو پلا ڈالے تھے. آخرکار بیٹے کس کے ہیں؟ علم کے جام بھی لوگوں کو پلا ڈالے تھے. بالیقین دین محمد کا سہارا تھا حسن, بالیقین دین محمد کا سہارا تھا حسن. کیوں کر نہ ہو کہ محمد کا دلارا تھا حسن. گفتگو سادگی میں سب سے زیاد کرتے تھے, اپنی جوتی کو ہاتھوں سے سیا کرتے تھے. کیا شان ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی, جن پر درود بھیجتے ہیں اہل بیت, وہ خود جوتی کو اپنی ہاتھوں سے سیا کرتے تھے. وہ اپنا کھانا بھی اوروں کو دیا کرتے تھے. زندگی نانا کی طرح وہ جیا کرتے تھے. خدا کے دین کے لیے یہ دل و جان ہوئے, وقت آنے پر پھر اسی دین پر قربان ہوئے. آئیے ذکر کرتے ہیں اور یہاں سے اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. تعارف ہمارے ساتھ جو خوبصورت گلدستہ موجود ہوتا ہے, جناب مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب, ہمارے مینٹور سید حسن بخاری صاحب, مطیع الرحمان بھائی, اور جناب ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج ایک عید کا سماں ہے, ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں جو حقیقتاً ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, ہمیں بتایا جاتا ہے اصحاب کرام کے حوالے سے, ہمیں بتایا جاتا ہے اہل بیت میں, لیکن جن کا ذکر تھوڑا سا کم ہے, آج ان کے ذکر کو ہم, ذکر ویسے تو عرش پر فرش پر ہر جگہ ہے, لیکن ہم لوگ شاید وہ ذکر کم کرتے ہیں, تو آج ان کی ہستی کے اوپر ہی بات کریں گے, انہی کے اوپر پروگرام کریں گے. مطیع بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میں آپ نے اتنی وہ تفصیل سے نظم پڑھی اور بہت خوبصورت, تو میں اس کو تھوڑا سا سمندر کو کوزے میں بند کرنے لگا ہوں. جی جی. کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. واہ واہ. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں,
علی کا نائب و قائم و مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب مفتی صاحب آپ کے سے، یہاں سے آغاز کرنا چاہیں گے کہ میں بحیثیت طالب علم اور تمام نوجوان جو اس وقت بیٹھے ہیں، تمام حضرات جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذرا تعارف تو کروائیں اس ہستی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب نجم بھائی، ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، وہ علم نہیں کہ ہم اس ہستی کا تعارف کرا سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ آپ کا تعارف اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سارے جہانوں کے سردار کے آپ نواسے ہیں، اور آپ جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے کہ آپ خطبہ بھی دے رہے ہیں، حسن سامنے آ رہے ہیں تو آپ اپنا خطبہ موقوف فرما دیتے ہیں، جن کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ اور جو خاص اس موقع پہ ایک بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا۔ بالکل، میں اس طرف آؤں گا آگے چل کے، تو بہت خوبصورت۔ وہ مقام اللہ نے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ اس کو ہم اگر دیکھیں حسن اخلاق کے اعتبار سے، حسن کردار کے اعتبار سے، امت میں اتفاق اور اتحاد کے اعتبار سے، تو بہت سے پہلو لیے ہوئے ہیں اور بہت کچھ تفصیلات لیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اگر ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو پہ مستقل نشست کریں، مجلس کریں، تو شاید حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، بے شک چاہے جائے کہ اس مختصر وقت میں ہم کچھ اس کے بارے میں زیادہ کہہ سکیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ تعارفی کلمات حضرت نے ادا کیے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عبادت، طہارت، ثقافت، ریاضت، ذرا ان کی زندگی پر ایک روشنی ڈال۔ پھر وہی بات ہے، ہم کیا گستاخہ کیا کتنے جا لڑیاں، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا زبان ہے۔ 3 الفاظ بولے جاتے ہیں جی، آپ نے سنے ہوں گے، مصطفیٰ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مرتضیٰ ورل اور مجتبیٰ۔ اس کا فرق کبھی کچھ آپ کوئی عام طور پہ پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ میرا سوال بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، مصطفیٰ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک جوہری کی دکان میں گئے، آپ نے کہا مجھے اچھے جاقوت دکھاؤ، کچھ مرجان دکھاؤ، اچھا آپ نے کہا مجھے چیزیں، اس نے آپ کے سامنے میز پہ ڈھیر کر دی، 150 150 دانے تھے، آپ نے ان میں سے 10 دانے نکال لیے، اس کو کہتے ہیں استفا۔ آپ نے کہا یہ 10 دانے میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں، آپ نے اس کو کہتے ہیں استفا۔ ان 10 میں سے آپ نے 2 سے 3 دانے کہا یار یہ میں اپنے ایک بھائی کو دوں گا، ایک اپنی والدہ کو دوں گا، اس کو کہتے ہیں مرتضیٰ، ارتضاء کرنا۔ اور ایک دانہ آپ نے چن کے رکھ لیا کہ یہ میں اپنی انگوٹھی پہ لگاؤں، اس کو کہتے ہیں اجتباء کرنا، وہ اجتباء کرنا۔ اب کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ امام حسن کے مرتبے کو امام مولا علی سے یا رسول پاک سے، بلکہ اولاد کا شرف بھی اس کے باپ کا، اس کے خاندان کا شرف ہوا کرتا ہے، وہ اس کی عزت اسی میں ہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ خوبصورت بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تمہارا اللہ کون ہے۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے جائز۔ توحید کا امتحان سرکار کی نبوت سے ہوگا، اور سرکار کی نبوت کسی شخص کے بارے میں کتنی جاگزین ہے اس کا امتحان آپ کی آل سے ہوگا۔ اللہ جب کوئی یہ شخص کہے گا، مطلب ایسا ہوا، بڑا مشہور بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، سرکار نے فرمایا مجھ پہ ات کٹا درود نہ بھیجو، مجھ پہ ناقص درود نہ بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو، یا درود ابراہیم جہاں پہ۔ تو کوئی شخص، اچھا مثال کے طور پہ قبلہ ہے یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، اگر یہ بڑی فطرت کی بڑی خوبصورت بات ہے، اگر مجھے آپ کے ساتھ میری کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے متی بھائی، میری آپ سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان کا بیٹا مجھے پیارا ہے،
میں ان کے گھر آتا ہوں کہتا ہوں مفتی صاحب آپ پیچھے ہو جائیں, مجھے بچے سے بڑا پیار, چھوڑے اس بچے کو لے کر آئے. آپ اپنا گلا مجھ سے چھوڑ دیں گے, آپ کہ چھوڑ جا, ساری گلا دور ہے, تو نے میرے بچے کے ساتھ پیار کر لیا, ٹھیک ہے. کیا خوبصورت بات. بچے کی اور محبت میں باپ کی محبت پوشیدہ ہے. جناب حسنین کی محبت امتحان ہے کہ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے, اس کے بارے میں سرکار کا اشارہ بھی ہے. اچھا ایک شخص تھا گزر, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, سرکار کریم حسنین کے ساتھ تشریف فرما جا رہے ہیں, مولا علی بھی ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تو ہم سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو جنت میں رہ رہا ہے, اب اللہ سے دعا کر کے تو اس جنت سے نکالے نا. اور چونکہ امام حسن علیہ السلام روایت فرماتی ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہستیاں سب سے زیادہ مشابہ تھیں, پیروں سے لے کر سینے تک جناب جی, اور سینے سے لے کے اوپر جو سر تک امام حسن علیہ السلام آپ کی شبیہت ہے, اٹھنا بیٹھنا سب کچھ. پھر ایک اور ان دو نواسوں کی, چونکہ بات امام حسن کی بات ہو رہی ہے, شاہ محدث دہلوی بڑے سر و شہادتین کے مصنف ہیں, دو شہادتوں کا راز. ان دونوں نواسوں کے سبب سرکار کریم کو شہادت اولا نصیب, ان کے سبب, کیونکہ گزشتہ امتوں میں انبیاء شہید ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو بھی کور کرنا تھا کہ یوم حشر ہو سکتا ہے کوئی شخص کا, کوئی نبی کہہ دے کہ یا اللہ مجھے تو نے شہادت کا یہ مرتبہ عطا کیا, جو آخر رسول ہیں آخر نبی ہیں ان کے پاس یہ بظاہر نظر نہیں آتا, کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ اللہ سے سوال کر دے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی شکل دونوں شہادت نصیب ہو. واہ واہ, آپ نے اس چیز کا بھی جواب دے دیا. لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے آخر میں پوچھیں گے, کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اتنے حبیب, اتنے پیارے, اتنے امتی, لیکن عام مجھے بتائیے آپ سب صاحب اولاد ہیں, آپ سے کوئی نہیں, آپ شاید نہ ہو, کوئی بھی صاحب اولاد ہے, اس کو اپنا قتل زیادہ آسان ہے اپنے بچے کا, اس کے اوپر گراں کیا ہے, اپنے بچے کی شہادت. تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی شہادت, اپنا قتل انسان برداشت کر لیتا ہے, اپنی اولاد کو اس طرح. تو سرکار کریم کا وہ جو ایک طرف سے میں نعوذ باللہ لفظ تو نہیں سمجھ سکتا کہ کمی تھی, نعوذ کوئی کمی نہیں تھی, لیکن وہ جو اینگل تھا اس طرف سے, تو سرکار کریم کو دونوں شہادتیں اس طرح سے بھی سرکار امام حسن امام حسین کے ثرو نصیب ہوئی. پھر ایک خوبصورت ترین بات ہے کہ جو ہم نارملی اپنی گفتگو میں جس چیز کو مس کر چکے ہوتے ہیں, ہم نے کبھی نجم نے بھی اس بات کی, ہم نے کبھی ان ہستیوں کو اس طرح سے سوچنے کی زحمت کی ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, مولا علی نے ان دونوں کو فرزند رسول کہا کرتے تھے جی, کبھی اپنے بیٹے نہیں کہا. بالکل. اور جو آیت مباہلہ ہے, اس آیت مباہلے کی روح سے لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو, اپنے نفسوں کو, اپنے بیٹوں کو. تو رسول اللہ مباہلے میں یہ دو حسنین کو لے کر قرآن پاک کی اس آیت سے رسول اللہ کے فرزند ہیں. بالکل. پھر سرکار کا اپنا فرمان بھی ہے, بیٹے میرے ہیں, صلب علی کی ہے. تو جو فرزندان رسول ہے, اور ایک کتاب بلکہ مجھے اس پہ یہ ایک مولا کی بڑی طویل جنگ تھی, تو ایک مولا علی کے ایک تیسرے فرزند تھے محمد حنفیہ, تو آپ نے ان کو بھیجا کہ آپ آگے ہو جائیں. تو کسی نے بات کی مولا کے کان میں پڑی کہ آپ نے حسنین کو نہیں بھیجا. انہوں نے فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ کی امانتیں ہیں, واہ واہ, اپنے بیٹوں کو ان پہ قربان کروں گا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, کہیں جائے گا مت. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ, دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب. میرا سوال آپ سے ہے ڈاکٹر نادر صاحب, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حکمت اور دانائی کے واقعات, اور جو انہوں نے قول جو ہمیں بتائے ہیں, ابھی تک ہم اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہم کیا کیا ان سے سیکھ سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے,
اور ہم فرزند رسول سبت اکبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی، جو کہ جناب سیدہ کے گھر میں پہلی خوشی ہے، واہ، اور نہ فقط جناب سیدہ کے گھر میں بلکہ ان نشان اکا حول ابتر کا ایک مصداق جو کوثر و کثیر اور کثرت پیغمبر کو خدا نے عطا کی تھی، اس کی تجلی ہو رہی ہے واہ، کہ نسل پیغمبر چلے گی، اور جس نے آپ کو تانا دیا تھا ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو دراصل آج وہ خیر کثیر جو نسل پیغمبر کی صورت میں چلے گی، قیامت تک کائنات کے ہر کونے میں پہنچنی ہے، آج اس دھارے کا بندوبست ہوا، آغاز ہوا، وہ پھوٹا اور وہ نور ظہور پایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اور ظاہر ہے امام ہوتا ہے، امام اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں سیرت ہے، وگرنہ امام لفظ امام ہی معنی نہیں پاتا۔ امام وہی ہے جو لوگوں کو ایک راستے پہ لیڈ کر رہا ہو، لے کے چل رہا ہو۔ تو آج کریم اہل بیت کی ولادت کا دن ہے، اور آپ کے القاب میں سے ایک لقب کریم ہے۔ کریم دیکھیں، یہ صیغہ یہ ایک صفت کے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی ایک دفعہ کرم کر دینا وہ کرم ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہی کرم کرے وہ کریم ہاں، ہوتا ہے۔ واہ، جب سجیہ بن جائے، جب طبیعت بن جائے، جب ہمیشگی آ جائے، جب دوام آ جائے تو فعیل کا صیغہ آتا ہے، تو کریم بن جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کریم ہیں۔ اگر غلام سے کوتاہی ہوئی ہے، ان کو ادب کرنا چاہا ہے، تو غلام نے والکاظمین الغیظ کی آیت والکاظمین الغیظ پڑھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بالکل بالکل۔ والعافین عن الناس پڑھا تو فرمایا تجھے بخش دیا، واللہ یحب المحسنین پڑھا تو کہا آزاد کر دیا۔ شام سے ایک شخص آتا ہے جو نہیں جانتا، ابھی ہی بات ہو رہی تھی نا کہ ان ہستیوں کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب مسجد میں شہید ہوتے ہیں۔ جب شام میں خبر پہنچی کہ علی مسجد میں شہید کیے گئے تو کسی نے پوچھا کہ علی مسجد کیوں گئے تھے؟ بھلا علی مسجد بھی جاتے تھے۔ تو اتنا ان کے فضائل کو چھپایا گیا۔ تو ایسا ہی تھا، ایک شخص آگاہ نہیں ہے، اس نے غلط اور غلیظ زبان آپ کے خلاف استعمال کی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے پردیسی لگتے ہیں، مسافر لگتے ہیں، آپ کے کوئی رہنے کی جگہ ہے، آپ کے کوئی کھانے کا بندوبست ہے؟ نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رہائش دوں، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ 8 دن یہ شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پہ استرزاق کرتا رہا، رزق کھاتا رہا، آپ کے فضائل کو دیکھتا رہا، اور جب جانے لگا تو ایک جملہ کہا کہ جس دن میں آیا تھا میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی دشمن نہیں تھا، نفرت مجھے اور کسی شخص سے نہیں تھی، اور اب جب کہ جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ مجھے کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، امام حسن مجتبیٰ ٹہل ٹہل کر چل رہے تھے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جبریل یہدیہ و میکائیل یسددہ، جبرائیل آگے آگے چل رہے ہیں میرے اس لال کے، اور میکائیل اس کی مشایعت فرما رہے ہیں۔ اور جب نانا کی خدمت میں پہنچے تو اس میں ایک شخص آتا ہے اور دشمنی پیغمبر میں بڑے ہی تکبر میں آ کے پیغمبر سے پوچھتا ہے بڑے باغیانہ لہجے میں کہ آپ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے ذرا اپنی نبوت کے براہین بتائیں۔ تو میں مختصر کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا میرا ایک کوئی عضو بتائے؟ واہ، تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ آیا عضو بھی تکلم کرتا ہے؟ کوئی عضو بھی تکلم کرتا ہے؟ تو سرکار نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے لال حسن، اس کے سوال کا جواب دو۔
میری نبوت کا برہان تم ہو. کیا فرما رہے تھے؟ جو جس مطلب کی طرف ابھی حسن میں نے اشارہ فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ خدا نے تقاضا کروایا ہے نبی کی زبان سے، وہی جو فرماتے ہیں کہ میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. تو ان اجریہ الا علی اللہ، وہاں اس لال کی مودت کا تقاضا کیوں؟ یہ برہان نبوت ہیں. تو جب اس شخص نے تعجب کیا تو آپ نے سارا اس کو قصہ بتایا کہ تو چلا کہاں سے ہے، کس غرض سے چلا ہے، اور راستے میں تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، کس خوف کے عالم سے گزر کر اب تو محفل اور محضر رسول میں پہنچا ہے. تو جب یہ اس شخص نے سنا تو بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ اے نوجوان، گویا تو نے میرے دلوں کے راز پڑھ لیے ہیں. اور آگے نہیں پڑھتا ہے، کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ. واہ. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسے کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں. تو امام کی پوری سیرت، پورا کردار، پوری زندگی، آپ کی وہ عفو و بخشش، وہ شخص جو آپ کی توہین کر رہا ہے، وہ غلام، وہ دسترخوان آپ کا جس پر نادار آ کے بیٹھتے ہیں، یہ دسترخوان عفو درگزر، یہ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. متی بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. متی بھائی، اس شعر کے ساتھ کہ قربان جاؤں اس چمستان گلستان پہ کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں سب سے پہلے محترم حسن بخاری صاحب نے جو بات کی کہ سیدنا حسن یہاں سے لے کر سر تک رسول اللہ کے مشابہت ہے، تو سید نفیسہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے. جی میں وہ ہدیہ کروں گا حسن بھائی کو. کہ فرماتے ہیں، لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے. اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے، حسن حسن کو دیکھ. اب توجہ چاہوں گا. حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ. حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دونوں میں جلوہ ریز سبحان اللہ، جمال رسول ہے. اور ہاں شکریہ نجم، پھر سماعت فرمائیے. حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے. اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. واہ 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 واہ. وہ تاج تو سلامت حسین کے قدموں کی دھول ہے. حسن بھائی، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک واقعہ میں نے رات کو مصطفی صاحب کا سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بابا جان سے پوچھا، حضرت عمر سے، کہ بابا جان، آپ جتنا بیت المال سے فدیہ ہدیہ وہ بدری صحابہ کو دیتے ہیں اتنا ہی حسن کو دیتے ہیں، جبکہ حسن علیہ السلام اس وقت 7 سال کے تھے اور وہ جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی چاہوں گا کہ آپ مجھے اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. نجم بھائی، جی سیدنا عمر کہنے لگے، عبداللہ، یہ جو حسن ہے نا، اس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اس کی والدہ جیسا کائنات میں اس کی والدہ جیسی کوئی والدہ نہیں ہے، اور زمین و آسمان پہ اس کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے، اور کائنات میں اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے. تو کس بات پہ اتراتا پھر رہا ہے؟ ہم تو صدقے ہی ان کا کھا رہے ہیں. میں اس پہ، اور پھر ایک اور بات، وہ جو آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، مطلب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کا مجھے ذرا تھوڑا سا ویورز کو بھی ذرا تھوڑا سا. متی بھائی، یہ تو ویسے پہلی بات ہے کہ میرا ایمان ہے جی کہ جس طرح قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 مفہوم ہیں، 70 ظاہر، 140 70 ظاہر ہے، 70 باطن میں، اسی طرح سرکار کریم جو قرآن ناطق ہیں، ان کے بھی ہر فرمان کے کئی مفہوم ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور
چونکہ وہ زبان وحی ہے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتی. تو یہ بات فرمائی تو ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں کیا، اور ہم دیکھتے بھی کہ ہم بھائی ہمارا بیٹا تو مجھ سے ہے، میں اپنے بیٹے سے کیسا ہوا، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں. اس کے بڑے دو خوبصورت پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں، جناب ابراہیم کا زمانہ ہے، اپنے بچے کو لے کر، بیٹے کو جناب خلیل کو لے کر جا رہے ہیں، لٹا دیا ایک اس پہ چبوترے پہ یا پتھر پہ، اور اپنے تئی پٹی باندھی، بیٹے کو بھی وہ لمبا بڑا مختصر سا کر کے اپنے تئی انہوں نے چھری پھیر دی. جی. اور بعد میں دیکھا کہ آخری چشم زدن میں جبریل کو حکم ہوا کہ جنت کے 2 مینڈے لے کر آؤ، اور اسی حوالے سے آیت اتری کہ ہم نے اسماعیل کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا. ہم نے ایک ذبح عظیم سے اس کو بدل دیا. اب بڑی سوچنے کی بات ہے، مینڈے ہیں، دمبے ہیں، وہ ایک نبی کے مقابلے میں فدیہ عظیم نہیں ہو سکتے. جی ایگزیکٹلی. جانور یہ جنت کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا شعور، اس کی عقل، نبی ہے. وہ کون سا فدیہ ذبح عظیم تھا، کیا بات. وہ کون سا ایسا ذبح عظیم تھا. اور پھر سرکار کریم کا اپنا بھی فرمان ہے کہ اچھا، اور وہ ذبح عظیم جناب ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام، اگر امام حسین علیہ السلام کا ذبح ہونا تقدیر میں نہ ہوتا، یا اللہ کے کچھ ایسے فیصلے تھے جس سے نہ ہونا ہوتا، یہ قضاء الہی تھا، اس نے ہونا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہو جاتے. اگر وہ فدیہ نہ ہوتا تو جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو وہ نسب قطع ہوتا جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانا تھا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے حسین و منی انا من الحسین. اور دوسرا بات جو مطلب تمام امت مسلمہ پہ امام حسین علی مقام کا ویسے احسانات ہیں. بات امام حسن کی اور تھی، لیکن چونکہ دونوں ایک ہی گروپ کے، تو ایک ہی عکس ہے، ایک ہی خاندان، ایک ہی خون ہے. تو اور دوسری بات، اللہ بے نیاز ہے. کہتا ہے قرآن پاک میں یقتلوا فی، اپنی جانیں قتل کر دو، جہاد میں جاؤ. جو جہاد سے واپس پلٹے گا اس کو وہ کفر کرے گا، بھاگے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اللہ اپنے دین کے لیے ہزاروں مسلمانوں کہتا ہے جاؤ قتل ہو جاؤ، اگلا آگے انشاءاللہ اگلے جہان میں تمہیں زبردست قسم کا ریوارڈ دے دیں گے. اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے اور وہ یہ کہہ دیتا کہ ہر مسلمان آج کے بعد سے ایک دمبے کے بجائے اپنا ایک بیٹا بھی ذبح کیا کرے گا، تو آج ہمیں کرنی پڑتی. امام علی مقام نے اپنا سر دے کے تمام امت مسلمہ سے یہ بوجھ اٹھایا کہ آج کسی کو اگر اپنا بیٹا ذبح نہیں کرنا تو امام حسین کا احسان ہے اس کے اوپر. کوئی کبھی اس پہلو سے نہیں سوچتا. یہ عقلی دلیل ہے کہ وہ احسان، اور وہ کس لیول کی قربانی دی. وہ بھی چونکہ ہمارا ٹاپک آج وہ نہیں ہے دوبارہ تھوڑا سا، بالکل، تو آپ کا جواب ہے ہوپ کہ آپ کو. اور پھر اس پہ ایک اور بھی دوسرا پہلو حسین و منی و نام حسین کے، امام حسین کے ایک فرزند ہیں علی اکبر ابن الحسین. ان کا لقب تھا ہم شکل پیمبر. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. ایک ہلکا سا لطیف اشارہ ہے کہ بالکل میری شبیہ رسول جو ہے وہ، جب رسول پاک کا وصال ہوتا ہے وہ حسین بلک کے رویا کرتے تھے اپنے نانا کی یاد میں، اور بہت طویل عرصے تک دعا کرتے رہے. بعض روایت میں 40 برس کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کا پھر دیدار کروا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم شکل پیمبر بیٹا عطا فرمایا. تو یہ انا من الحسین جو ہے وہ اس طرف بھی ہلکا سا خفیف، اس طرف بھی خفیف بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. یہاں پر لیں گے جی ایک بریک، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ماہی کریم. ماہی کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب. متی سر، میری آپ سے ایک کلام کی ریکویسٹ ہے. بہت شکریہ. ضرور سعادت ہے کہ امام علی مقام کے حضور کچھ پیش کر سکوں. سب سے پہلے ایک شعر نجم بھائی سماعت فرمائیے گا. خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں. خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں. خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں. فضائے تند میں عاشق کی پھبن کہتے ہیں. واہ. فضائے تند میں عاشق کی پھبن کہتے ہیں. ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن واہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سلامت رہیں. ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. حضرت فائق ترابی
کا ایک کلام سماعت فرمائے کا مطلع اس کا سننے والا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے. ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے. ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے. ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے. ان کے سبب ہے مجلس امکان میں اعتدال. توازن. ہاں ان کے سبب ہے مجلس امکان میں اعتدال. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے. میرے سخن میں آج تراوت ہے دیدنی. میرے سخن میں آج تراوت ہے دیدنی. کیونکہ میرے لبوں پہ آج قصیدہ حسن کا ہے. میرے لبوں پہ آج قصیدہ حسن کا ہے. اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پر یزید. نجم بھائی. اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پر یزید. اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے. اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے. ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے. وہ پانچویں خلیفہ راشد رسول کے. وہ پانچویں خلیفہ راشد. وہ پانچویں خلیفہ راشد رسول کے. فائق حدیث پاک میں شہرا حسن کا ہے. فائق حدیث پاک میں شہرا حسن کا ہے. ملت کی خیر چاہنے والا
हसन का है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। सलामत रहें मुफ्ती साहब। हज़रत इमाम हसन के दस्तरख़्वान का ज़िक्र हम लोग करना चाहेंगे। ज़रा उनकी सखावत के हवाले से बताएं कि ज़िंदगी में जिस तरीके से कल हम लोगों ने ज़िक्र किया कि बाहर दस्तक हुई और रोज़ा खुलने का वक्त है, और रोटियां जिस तरीके से मती भाई ने ज़िक्र किया, तो ज़रा मेरे ख़्याल में सखावत का मफ़हूम समझना है तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात को अगर पढ़ लिया जाए तो पता चलता है कि सखावत किसको कहते हैं। वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मैं सिर्फ एक वाक़े इस हवाले से बयान करता हूँ कि एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों हज़रात मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र के लिए रवां थे। क्या खूबसूरत रास्ते में, जी बिल्कुल, क्या ही ज़ाहिर है कि किन लोगों का साथ और सफ़र भी किस मकसद के लिए। तो रास्ते में जो ज़ादे रात था वो ख़त्म हुआ तो खाने की ज़रूरत, हाजत पेश आई। एक ख़ातून से मुलाकात होती है तो उससे मुलाकात पर जो है कुछ खाने पीने की ख्वाहिश का इज़हार होता है। तो वो कहती है मेरे पास तो सिर्फ़ एक बकरी है और उसका दूध मैं निकाल कर आप हज़रात के सामने पेश करती हूँ। चुनाचे वो दूध पिलाती हैं हज़रात को, ये दूध पीते हैं। तो खाने के लिए फिर कहती हैं कि मेरे पास कुछ और नहीं है सिवाय इस बकरी के, लिहाजा आप हज़रात इसी को ज़िबा कर लें और इसको पका लेते हैं, खा लेते हैं। चुनाचे वो बकरी कुर्बान करती है और ये हज़रात उसको तनाउल फरमाते हैं। और इन हज़रात ने फिर कहा कि कभी मदीना आना होना हुआ तो हमसे मुलाकात करना। चुनाचे ऐसे होता है कि अल्लाह का करना कुछ अरसे के बाद ये खातून ज़रूरतमंद हो जाती हैं। और इस मौका पर यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब शोर इसका आता है तो कहता है कि बकरी का तूने क्या किया। तो उसने कहा इस तरह कुछ लोग आए थे, उसने उसको डांटा भी कि अजनबी लोग थे, तुम्हें पता नहीं था, तूने ये क्या कर दिया। तो बहर कहा मुझे बड़े अच्छे लोग नज़र आ रहे थे तो मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह से उनको अपने घर से वापस लौटाऊँ, महरूम लौटाऊँ, तो इसलिए जो है मैंने वो उन पर कुर्बान कर दी। अल्लाह का करना कुछ अरसे के बाद ये लोग मोहताज हुए, ज़रूरतमंद हुए, मदीना मुनव्वरा जाना हुआ और वहाँ पे बेकसी के आलम में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे इनका आम दौरा जारी थी कि एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से गुज़र हुआ। उन्होंने इन खातून को पहचान लिया और फिर इनको अपने पास बुलाया, दावत दी अपने घर में। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें 1000 बकरियाँ और 1000 अशरफिया इनायत फरमाई और साथ ये भी कहा कि आप जाकर हज़रत हुसैन से भी मिल लो, हुसैन से भी मुलाकात करनी। चुनाचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के पास ये जाती हैं, वो भी इसी तरीके से 1000 बकरियाँ और 1000 अशरफियाँ उन्हें इनायत करते हैं और साथ आगे तलकीन करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र से भी मुलाकात करते हुए जाना। उनके पास जाती हैं तो वो 2000 बकरियाँ और 2000 अशरफियाँ इनायत करते हैं। चुनाचे इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सल्लम का घराना और सखावत जो है वो किस कमाल की थी। तो सखावत को कोई मफ़हूम समझे तो इन हज़रात ही से। बेशक बेशक बेशक। डॉक्टर साहब ज़िक्र करें आज विलादत बासादत ईद का दिन, आप ज़रा वो माहौल, वो समा, अगर उधर वो कहते हैं ना जिस तरीके से हमने उस दिन भी जिक्र किया काश मैं दौरे पैगम्बर में उठाया जाता, तो उस दौर में ज़रा हमें लेकर जाएं कि उस वक्त क्या समा था। देखें जितना तारीख़ ने हमारे लिए उसको बयान किया है उसमें इतना मालूम होता है कि जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है और सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहली गज़ा कह दें जो इमाम हसन मुज्तबा तनावुल फरमाते हैं वो ये कि सरकार रिसालत मआब अपने हाथों पे लेते हैं और अपनी ज़बान मुबारक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुँह में देते हैं। तो नबुव्वत और रिसालत की गुट्टी इमाम मुज्तबा की पहली गज़ा बनती है। दुनिया की रस्म यही है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ज़ाहिर है उसका नाम रखना होता है, तो जनाब सैयदा मुंतज़िर हैं, ख़ुद नाम का इंतखाब नहीं करती। यहाँ से अदब और अखलाक भी मिलता है, हिफ्ज़ मरातिब का कैसे ख़याल रखना है। सैयदा तो निसाइल आलमीन है, बच्चे का नाम इंतखाब कर लें तो किसको एतराज़ होगा? किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आप मुंतज़िर हैं, इमाम
علی अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो आप मौला से तकाज़ा करती हैं कि अपने लाल का नाम रखें, वाह आप खामोश हो जाते हैं। वाह वाह आप भी मुंतज़िर हैं कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ लाते हैं, पूछते हैं बच्चे का नाम क्या रखा गया, तो बताती हैं जनाब सैयदा कि मैंने नाम नहीं इंतखाब किया, अबुल हसन के, अब ज़ाहिर है कुनियत बाद में है, मैं बयान कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के एहतराम में जब मौला की तरफ रुख करते हैं सरकार सल्लम आप, तो आप फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपके एहतराम में इंतखाब नहीं किया नाम का। जब ये होता है तो सरकार रसालत में आप फरमाते हैं कि अगर ये मेरे अल्फाज हैं कि अगर इन मरातिब की हिफाजत रखनी है तो मैं भी नाम नहीं रखूँगा, फिर मेरे इस बेटे का नाम खुदा खुद तजवीज़ फरमाएगा। तो इतने में जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अपने बेटे का नाम शब्बर रखिए। वाह तो आप फरमाते हैं कि शब्बर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी में क्या नाम रखा जाए, तो जिब्राइल फरमाते हैं कि आप अपने इस बेटे का नाम हसन रखें। ये नाम रखा जाता है। नाम रखने की ये समझें कि रस्म यूँ तय होती है। अब 7वें दिन अकीक़ा होता है। तारीख़ इस्लाम में, शरीयत इस्लाम में जिस नुक्ते पे अकीक़ा का हुक्म तशरी हुआ, वज़ा हुआ शरीयत इस्लाम में, वो मौला इमाम हसन मुज्तबा की विलादत है। सुभान अल्लाह। आलम इस्लाम में पहला अकीक़ा, जिसके बाद पहले उससे अकीक़े का हुक्म नहीं था आलम इस्लाम। यहाँ से शरीयत मुहम्मदी का एक हुक्म जो अगरचे इस्तेबाबी है वो शुरू होता है। आपके सर के जो बाल हैं मुबारक वो उतरवाए जाते हैं, उसके मुताबिक बराबर सदका दिया जाता है। अब आप पूछेंगे जी जी कि जब कोई नया मौलूद घर में आता है तो माँ की आदत होती है कि उसे लोरियाँ सुनाती है, वाह 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 उसे सुलाती है, तो लोरी सुनाती है। तो इमाम हसन मुज्तबा की लोरी क्या थी, जी जी ये भी तारीख़ ने नकल जी, की जी, है जी, जी, जी। कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इमाम मुज्तबा को लोरी सुनाती थी, तो ये शेर अगरचे बाज़ फ़ुक़हा फ़तवा लगाते हैं कि रोज़े की हालत में शेर मकरूह, अलबत्ता ये माना कि सवाब उसका कम हो जाता है, लेकिन मदह अहले बैत में जो सवाब है वो इतना ज़्यादा है कि उससे कुछ घट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब सैयदा ये अशार पढ़ती थीं, अंत अशबहुन्नासे बेनबिय्यिन, अंत अशबहुन्नासे बेनबिय्यिन लस्त तशबह बेअलिय्यिन। वाह वाह ए मेरे लाल, कायनात में नबी करीम मेरे बाबा से शबीह तरीन कोई है तो तू है। अलबत्ता तो अपने बाबा से शबाहत नहीं रखता, अपने मेरे बाबा से शबाहत इसी पे एक वाक़ा याद हुआ, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद तशरीफ़ लाते हैं। हसन खेल रहे होते हैं तो अबू बकर कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं, तुम्हारे से नहीं। तो अली हंस पड़ते हैं। कि बच्चे की सवारी होती है, बच्चे खिलौने क्या बात है, मांगते क्या हैं। बात है, क्या वाक़या। अच्छा जी, बच्चे की सवारी, तो सवारी क्या है, दोष पैगंबर। एक दिन सरकार रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हसनैन शरीफैन को अपने दो शाह मुबारक पे सवार करके जब गुज़र रहे हैं तो एक बुज़ुर्ग साहबी कहते हैं कि कितनी अजीम सवारी है शहज़ादो तुम्हारी। तो सरकार फरमाते हैं यूँ भी तो कह दो ना कि कितने अजीम सवार हैं। जी, वो ऐसी खूबसूरत बात है कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के साथ साथ अल्लाह ताला की रज़ा चलती है। ये एक उलमा ने बड़ा खूबसूरत के सरकार के चेहरे का एक फजीलत ये भी है कि जिस तरफ सरकार करीम अपना चेहरा फरमाते हैं अल्लाह की रज़ाएँ उसी तरफ हो जाती हैं। अब तसव्वुर करें, एक कंधे पे बैठा है एक नवासा, एक कंधे पे बैठा है दूसरा नवासा, उनके हाथों में है सरकार की जुल्फ़ें, और सरकार इस आलम खेरे के इमाम हसन कहते हैं इस तरफ, तो सरकार का चेहरा इस तरफ मुड़ता है। जब इमाम हसन इस तरफ जुल्फ़ें, दोनों नवासे जुल्फ़ों से कह रहे हैं, जब इस तरफ का तो सरकार का चेहरा इस तरफ मुड़ता है। जिनके नवासों का खिलौना अल्लाह की रज़ा हो,
میں مطلب اس کو ایک محبت کہہ لیں، کچھ کہہ لیں کہ سرکار کے چہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضائیں، تو آپ جو جس طرف رخ فرماتے ہیں اس طرف اللہ تعالیٰ کی رضائیں آپ کے چہرے کے مبارک کے ساتھ ساتھ رخ کرتی ہیں. تو جن ہستیوں کا ایک جملہ یہیں پہ، یہ دو طرفہ سودا ہے اصل میں. اس طرف بھی دیکھیے، کل جس آیت پہ بات ہو رہی تھی وہاں قرآن کی آیت کے الفاظ پہ غور کریں. آیت تطہیر نا سورہ دہر کی وہ آیا جو صدقہ کے کہ وہ یتیم آیا اسیر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. جب ان کے ہاتھ میں رضا پروردگار ہے تو ان کی رضا اس کی ہاتھ میں. واہ سبحان اللہ. 3 دن کا روزہ ہے، کھانے کو اب افطار کے لیے ایک روٹی ملی ہے، اور ایک دن وہ آ گیا، یتیم آ گیا، ایک دن اسیر آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا اپنا کھانا. اور قرآن نے یہ آیت اس انفاق پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ. یقیناً چاہتے بھی آپ کی نہیں جب تک محبت پہنچا ہے. علامت ایمان ہے. بے شک اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبب من احبہ، اور بعد میں تسنیہ کی صیغہ آتا ہے فاحبہما، کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے میں بھی محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا. سبحان اللہ. ان حضرات کی محبت یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے. واہ واہ، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت طریقے سے. اور بلکہ میں آخر میں رہنمائی چاہوں گا کہ آیت تطہیر بھی تو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہی حضرات کے بارے میں انہی حضرات کے بارے میں قرآن میں ذکر آ رہا ہے. ایک کلام آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کلام پیش کیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں. آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور یہ کلام جو ہے، شروع میں میرا جو سوال تھا آپ سے کہ تعارف، تو یہ کچھ تعارفی کلام کے شعر ہیں. جو وقار علی مرتضیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. جو وقار علی مرتضیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. جو قرار دل مصطفیٰ ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. اور کیا منظر کشی کی گئی ہے کہ پنجتن کے صحن کا اجالا، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا. پنجتن کے صحن کا اجالا، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا. توش احمد، توش احمد پہ جو کھیلتا ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے، جو امام حسن مجتبیٰ ہے. جس کا نانا حبیب خدا ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. حسین ابن حیدر کا بھائی، جس کی مانگت ہے ساری خدائی. ہے حسین ابن حیدر کا بھائی،
جس کی مانگت ہے ساری خدائی، اور نام جس کا دلوں پہ لکھا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ اور آخری شعر اپنے مقطع میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت لکھا کہ ہدیہ ہے بلند جس کی فاروق کی عظمت، جس کو سجتا ہے تاج امامت، ہے بلند جس کی فاروق کی عظمت، جس کو سجتا ہے تاج امامت۔ آخری مصرع، بعد علی کے جو سب سے بڑا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، بعد علی کے جو سب سے بڑا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ جی کہ تمام جو سننے والوں کے لیے بڑا خوبصورت پیغام چاہوں گا۔ امام حسن علیہ السلام سے رزق منسوب ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کمی یہ رزق کا شکار ہو تو اللہ کو امام حسن کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تجھے ہستی کا واسطہ ہے، میرے رزق میں وسعت فرما، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے چند ہی دنوں میں اس کے حال میں اس کی وسعت رزق کا اضافہ ہوگا، اس پہ سب کچھ اس کے لیے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں۔ بہت ہی خوبصورت بات، اور بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ حسن بھائی، ڈاکٹر صاحب، متی بھائی۔ عریش، آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بے شک وہ ایک زبردست عابد، بے مثال زاہد اور ایک افضل ترین عالم تھے۔ بے شک۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن سے ہم لوگ لیں گے اجازت۔ اپنا اور اپنے اس پیارے وطن کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بہترین مثال ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ دو جہانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور پھر سیدنا شباب اہل الجنہ آپ کے فرزند جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بس انہی کے نقش قدم پر انہی کی زندگی کو فالو کرنا شروع کریں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مجھے عریش کو اور لائف کی اس ماہ کریم کے افطار کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ آپ سب کو 15 روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے کے بعد